ہم قومی سطح پر معاشی اعتبار سے صفر ہو گئے. اس میں ہماری یہ خیانتیں، بددیانتیاں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. خیانت اور بددیانتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ، مصاحبوں کے ساتھ شکار پہ نکلا ہوا تھا. تو اس کی نظر جنگل میں خوبصورت باغ کے اوپر پڑی. تو باغ میں جب داخل ہوا دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہے. بادشاہ سلامت نے اس نوجوان کو کہا کہ یار کوئی کسی پھل کا کوئی جوس ووس پلا دو. کہا جی بالکل آپ بیٹھے ہو. یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں بادشاہ ہوں، نہ اس نے پوچھا. اس نے بادشاہ کے سامنے ایک شاخ سے انار توڑا اور جو اس کے پاس اپنا پینے کا برتن تھا اس برتن میں اس کو ہاتھ سے دبایا تو اتنا رس نکلا کہ وہ برتن بھر گیا. کوئی مشین جوسر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. بادشاہ حیران ہو گیا کہ اتنا زرخیز باغ اور اس کے پھل اتنے زرخیز کے ہاتھ کے دبانے سے جناب برتن بھر گیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پر تو میرا قبضہ ہونا چاہیے. اور پینے کے بعد کہا کہ یار ایک اور جام پلا دو. کہا ٹھیک ہے. دوبارہ اس نے جناب اسی شاخ سے جب انار توڑا، اب وہ دباتا جا رہا ہے اور جناب سے چند قطروں کے سوا کچھ نہیں نکلا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ درخت چینج ہے؟ کہا نہیں، آپ کے سامنے وہی درخت ہے، وہی ٹہنی ہے، وہی شاخ ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. یہ باتیں اس کو کس نے، حالانکہ بادشاہ اس کے سامنے تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ ہے. اس نے اپنے بڑوں سے سنی ہوئی تھی اور ان باتوں پر اس کو یقین تھا کہ جب خیانت آتی ہے، بددیانتی آتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. آج یہ باتیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہے. بادشاہ نے دل میں ہی دوبارہ ارادہ بدل لیا کہ بھئی یہ جس کا ہے اسی کا رہے گا، میں قبضہ نہیں کروں گا. اس سے کہا یار دوبارہ کوشش کریں. جب اس نے پھر توڑا تو پہلے کی طرح جام بھر گیا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے بادشاہ نے اپنی اصلاح کر دی ہے. نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورۃ النساء کا جو حصہ کل باقی تھا، آخری حصہ وہ تلاوت ہوا اور اس کے بعد سورۃ المائدہ مکمل تلاوت ہوئی ہے. اللہ پاک ہمارے یہ جو روزے ہو گئے ان کو اور ان تراویحوں کو، قرآن پاک کے اس حصے کو جو ہم نے سن لیا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اور جو ہم سے روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ اسے معاف بھی فرمائے اور اس کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے.
یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور آپ نے تراویح میں بھی سماعت فرمائی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 100۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، تو ہم تو قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کس طریقے سے آمادہ کرتا۔ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، اور وہ اس کا اندر کا جو دماغ ہے، اندر کی سوچ ہے، وہ سوچ انسان کو چلاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک ہماری اسی سوچ کو مثبت بناتے ہیں اور ہمارے سوچ کا وہ انداز بناتے ہیں کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر اللہ کا حکم خواہ بظاہر ہمیں جتنا بھی مشکل نظر آئے، لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آیت آپ نے پڑھی، ہم نے سنی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بات بتائیں لوگوں کو کہ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث کہتے ہیں ناپاک، حرام چیز کو، جس میں حرام مال بھی آتا ہے، حرام طریقے جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے فرمائے کہ یہ حرام مال ہو، حرام چیزیں ہوں یہ، اور دوسری طرف پاکیزہ مال ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، تو یہ خیر و برکت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، عام مخاطب سے کہا گیا اگرچہ تمہیں حرام مال کی کثرت اچھی لگے اور تمہاری نظروں میں شیطان حرام مال کی کثرت جتنی بھی مزین کر دے، خوشنما بنا دے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام اور حلال انجام کے اعتبار سے اور خیر و برکت کے اعتبار سے کبھی برابر ہو نہیں سکتا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا، ادراک دیا ہے، اس ادراک اور شعور سے کام لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مکمل فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ پاکیزہ مال، حلال مال، اس میں جو خیر و برکت ہے اور اس میں جو اللہ کی رحمت ہے، وہ کبھی حرام مال میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خواہ حرام مال کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے حلال مال سے اربوں درجے بڑھ جائے، لیکن جو حلال مال کی لذت ہے، اس کی برکتیں وہ حرام میں ہو نہیں سکتی۔ اب قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کا یہ ذہن بنایا تاکہ وہ حرام کی طرف کبھی نہ جائیں۔ حرام مال کو شیطان جتنا بھی مزین بنا دے، جتنا بھی آسان بنا دے، لیکن وہ کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا جس کا اللہ کی اس آیت پر مکمل یقین ہوگا، کبھی نہیں جائے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ والدین فوت ہو گئے، والدین کے فوت ہونے کے بعد یہ بڑا افسردہ رہتا تھا، غمگین بھی رہتا تھا۔ بہرحال
ایک دن اس نے رات کو خواب دیکھا، کسی نے اس کو خواب میں کہا کہ تم نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، آخرت میں جو تمہیں مقام اور مرتبہ ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں تمہارے لیے ایک انعام ہے، وہ یہ کہ تمہیں 1000 اشرفیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ اس میں برکت ہوگی؟ انہوں نے کہا برکت نہیں ہوگی اس میں۔ بولا پھر مجھے اس لیے اشرفیاں نہیں چاہیے۔ پہلے اس کو 100 اشرفیوں کو کہا گیا، کہا برکت ہے، کہا نہیں برکت نہیں، منع کر دیا۔ دوسرے دن پھر اس نے خواب دیکھا، اس میں 1000 اشرفیاں بتائی گئی، لیکن اس کا سوال یہی تھا کہ اس میں برکت ہوگی، کہا نہیں برکت ہے، کہا نہیں چاہیے۔ گھر میں ذکر کیا، اب خاتون تو صنف نازک ہے، اس کے جذبات پہ نازک ہوتے ہیں۔ بیوی نے کہا تم کہاں برکت کے چکر میں پڑ گیا، جو مل رہا ہے لے لے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ خیر آنے والی رات میں پھر اس نے خواب دیکھا، اب اسے کہا گیا کہ تمہیں 1 دینار ملے گا، 1 اشرفی۔ اس نے کہا برکت ہوگی، کہاں اس میں برکت ہوگی، کہا پھر چاہے ٹھیک ہے۔ تو اسے بتائے گا کہ جب تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لو تو مسجد کے فلاں گیٹ کی طرف جو سامنے پہاڑ ہے اس پہ چڑھنا، اور وہاں ایک جگہ بتائی فلاں چٹان کے پاس جانا، وہاں 1 دینار آپ کو مل جائے گا۔ اس نے اپنے خواب کے مطابق صبح اٹھا، نماز پڑھی، وہاں گیا، اس کو وہ دینار مل گیا۔ وہ لے کر جب اتر رہا تھا تو ایک صاحب جناب مچھلی فروش سامنے سے گزرا، گدھے پر اس نے بہت سی مچھلیاں لادی بھی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا چلو یہ 1 اشرفی ہے، مچھلیاں خرید لیتا ہوں۔ تو اس 1 اشرفی میں جو 2-4 مچھلیاں خریدی اور اس کو جناب گھر لے آیا۔ گھر لا کے بیوی نے کہا یہ مچھلی، اس نے کہا وہ جو 1 دینار مجھے بتایا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں برکت ہوگی، تو میں نے مچھلی لے لی، اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ ٹھیک۔ اب بیوی نے جب چھری لے کر اور مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے قیمتی ہیرے اور جواہرات برآمد ہوئے، وہ پھر کروڑوں کے اندر بکے۔ ایسا تو یہ ہوتی ہے برکت، اور اس فلسفے کو کافر تو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہوگا اس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن پاک ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ دیکھو حلال مال کے اندر جو لذت ہوگی، جو برکت ہوگی، وہ کبھی بھی حرام کے اندر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ تو اب یہی وہ باتیں تھیں کہ جن باتوں نے صحابہ کرام کو اتنا حوصلہ دیا، اتنا حوصلہ دیا کہ ان کے لیے حرام بالکل ان کی دہلیز کے اوپر تھا، لیکن وہ حرام کی طرف نہیں گئے۔ دیکھیں جب یہ صحابہ کرام کی ایرانی سلطنت کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت فرما رہے تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی، خیمہ لگایا گیا، اور اس کے اندر حضرت سعد خود تشریف فرما ہوئے، اور حکم ہوا جس کے پاس جو بھی غنیمت کی چیزیں ہیں جمع کرا۔ ایک صحابی آئے، اور کیا چیز لے کر آئے؟ بادشاہ کا تاج لے کر آئے، جس میں سونے کے تار تھے، ہیرے تھے، جواہرات تھے، اور کس انداز سے آئے؟ اپنا پورا منہ لپیٹا ہوا ہے، اور پتہ چلا کہ سامنے تو حضرت سعد خود بیٹھے، منہ لپٹا ہوا بھی ہو وہ تو آنکھوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ تو انہوں نے حضرت سعد کی طرف پیٹھ کر دی اور یوں
پیٹ کر کے اندر داخل ہوئے اور لا کر وہ تاج رکھا، جانے لگے تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اتنا قیمتی مال غنیمت میں جمع کرانے والے ذرا اپنا چہرہ تو دکھاتے ہوئے چلے جاؤ۔ فرمایا جس کی رضا کے لیے جمع کرایا وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ آج یہ جو ہم قومی سطح پر معاشی اعتبار سے صفر ہو گئے، اس میں ہماری یہ خیانتیں، بددیانتیاں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ خیانت اور بددیانتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ، مصاحبوں کے ساتھ شکار پہ نکلا ہوا تھا، تو اس کی نظر جنگل میں خوبصورت باغ کے اوپر پڑی۔ تو باغ میں جب داخل ہوا دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس نوجوان کو کہا کہ یار کوئی کسی پھل کا کوئی جوس پلا دو۔ کہا جی بالکل آپ بیٹھے ہو۔ یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں بادشاہ ہوں، نہ اس نے پوچھا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے ایک شاخ سے انار توڑا اور جو اس کے پاس اپنا پینے کا برتن تھا اس برتن میں اس کو ہاتھ سے دبایا تو اتنا رس نکلا کہ وہ برتن بھر گیا۔ کوئی مشین، جوسر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ اتنا زرخیز باغ اور اس کے پھل اتنے زرخیز کے ہاتھ کے دبانے سے جناب برتن بھر گیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پر تو میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ اور پینے کے بعد کہا کہ یار ایک اور جام پلا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس نے جناب اسی شاخ سے جب انار توڑا، اب وہ دباتا جا رہا ہے اور جناب سے چند قطروں کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ درخت چینج ہے؟ کہا نہیں، آپ کے سامنے وہی درخت ہے، وہی ٹہنی ہے، وہی شاخ ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ یہ باتیں اس کو کس نے، حالانکہ بادشاہ اس کے سامنے تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے بڑوں سے سنی ہوئی تھی اور ان باتوں پر اس کو یقین تھا کہ جب خیانت آتی ہے، بددیانتی آتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج یہ باتیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہے۔ بادشاہ نے دل میں ہی دوبارہ ارادہ بدل لیا کہ بھئی یہ جس کا ہے اسی کا رہے گا، میں قبضہ نہیں کروں گا۔ اس سے کہا یار دوبارہ کوشش کریں۔ جب اس نے پھر توڑا تو پہلے کی طرح جام بھر گیا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے بادشاہ نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ تو اب یہ واقعات جو امام فخر الدین رازی نے لکھے یا ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھے، صحابہ کرام کے یہ واقعات آتے ہیں۔ ابھی آپ کے قریب میں یہ جو افغان طالبان درویش آپ کے سامنے 2 دن پہلے میرے پاس کلپ آیا، جو ایک صوبے میں ایک گودام میں ڈالروں کا بھرا ہوا گودام ہے، ڈالر بھرے ہیں، دکھا رہے ہیں اس میں۔ ہم یہاں ڈالر کے لیے پریشان ہیں، ادھر آپ دیکھیں یہ کیا، یہ دیانت اور امانت۔ جب انسان میں دیانت امانت آتی ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ہم اپنے گھروں کے اندر بھی کریں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، کوئی چیز دی ہے، ہم اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے خزانے پر یقین رکھیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا یا بلال انفق، بلال جو کچھ ہے خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔
تم اپنے اہل و عیال پہ لگاؤ گے، اللہ کی مخلوق پہ لگاؤ گے، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تم خود اپنے دل کو تنگ کرو گے اور اپنے محتاجوں کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہارے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنا ذہن بنانا چاہیے اور معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے معاشرے کے لوگ، ہمارے لیے جو راہ عمل ہے اور جو مشعل راہ ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں رنگ دے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق دے اور یہ برکتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔